کو نہیں لگتا کہ جیسے کچھ عرصہ پہلے اسٹار پلس کے ڈرامے چلا کرتے تھے، ساس بھی کبھی بہو تھی، کہانی گھر گھر کی، سیم ٹپیکل ایک وہ ڈسکشن تھی، آپ اتفاق کرتے ہیں برلاس صاحب سے کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے؟ نہیں جی، میں اتفاق نہیں کرتا. جی جی. اور دوسری ایک بات یاد رکھیں، یہ وہ روایتی ساس نند اور بھابھی والی لڑائی نہیں تھی. اچھا. نند اور بھابھی کی ہمارے معاشرے میں لڑائیاں پتہ کیا ہوتی ہیں؟ وہ اس کو پیسے دیتا ہے، ادھر نہیں ٹائم دیتا، بھائی اس کی طرف ہو گیا ہے، ران مرید ہو گیا ہے، وہ برتن نہیں دھوتی میں دھوتی ہوں. یہ لڑائیاں عموماً جو نارمل گھروں میں چلتی ہیں. یہ لڑائی کچھ اور تھی. اس لڑائی میں حق ملکیت کا جھگڑا تھا، اوپر والے لیول. یس، کہ کس کا حق ہے. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، آڈیو لیکس جب ہوتی ہیں تو ہمیں وہ آڈیو بتانے کا بڑا شوق ہوتا ہے جو ہمارے مزاج سے لگا کھاتی ہو. جسٹس قیوم کی آڈیو تو ڈسکس ہوتی ہے، اس کے بارے میں کبھی سوال نہیں کیا جاتا وہ آڈیو کس نے ریکارڈ کی. صحیح. ان معاملات میں جو مزاج کے خلاف ہیں وہاں پہلا سوال یہی ہوتا ہے آخر آڈیو کس نے لیک کی. تو جو اپنے مزاج کی آڈیو ہو اس کے بارے میں یہ سوال نہیں اٹھتا. ویسے یہ سوال بھی ہے نوخیل صاحب، یہ کس نے لیک کی ہوگی ریکارڈ؟ جس نے جسٹس قیوم کی آڈیو ریکارڈ کی تھی. اس کا جواب یہ ہے. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے. باقی رہی بشرا بی بی کی بات، جی جی، میں یقین کریں اب دل سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت خان صاحب جس حال میں ہیں اس کی ذمہ دار بشرا بی بی ہیں. صحیح. جنہوں نے فرا گوگی کا نام لیں تو بشرا بی بی پیچھے سے نکل آتی ہیں. بالکل. آپ عثمان بزدار کا نام لیں تو فرا گوگی پیچھے سے نکل آتی ہیں. توشہ خانہ کا نام لیں تو بشرا بی بی پیچھے سے نکل آتی ہیں. القادر یونیورسٹی، انگوٹھیاں، ملک ریاض. تو اس وقت سب سے زیادہ تو نام لیا جا رہا ہے نا بشرا بی بی کا. جی جی. خدا کے لیے میری اگر کوئی بات سن رہا ہے ہمارے دوست کو پی ٹی آئی والے تو بچائیں خان صاحب کو. یہ اس خاتون کی، خان صاحب آج جس حال میں ہیں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس خاتون کی وجہ سے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا خان صاحب کا قصور نہیں ہے، وہ چوچے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ سارے جو معاملات چل رہے ہیں خدا کے لیے ان کو دیکھیں کہ کون ان کے پیچھے ہے. یہ کیوں بار بار نام آ رہا ہے؟ کبھی مذہب کا نام لے کر، کبھی خوابوں کا نام لے کر، کبھی جادو کا نام لے کر، کبھی ٹونے کا نام لے کر، کبھی موکلات کے نام لے کر ملک کی سیاست میں انٹر ہوئی ہیں. کبھی جھانسا آپ دیکھیں کہ مجھ سے شادی کریں گے تو آپ وزیر اعظم بن جائیں گے. او بھائی، جو حالات چلتے ہیں نا ان سے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے. پیشن گوئیاں آج ہم بیٹھ کے نہیں کر رہے کہ میاں نواز شریف اگلے وزیر اعظم ہوں گے. یہ پیشن گوئیاں ہمارے پاس کوئی جنات یا موکلات ہیں. بچے کو پتہ ہے، وہ حالات دیکھ رہا ہے، ماحول دیکھ رہا ہے، ہوا دیکھ رہا ہے اور اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے. تجزیہ یہی ہوتا ہے نا. لیکن اس وقت بھی یہی تجزیہ تھا. جو حالات اور واقعات چل رہے تھے اس میں جو سینئر تجزیہ کار تھے، جو سوچنے سمجھنے کی عقل اور فہم رکھتے ہیں، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اقتدار اس دفعہ ان کے پاس آئے گا، عمران خان کے پاس آئے گا. بالکل صحیح. سو ان معاملات میں بشرا بی بی کا جو کردار ہے آج خان صاحب جس حالت میں جس جگہ پر ہیں اس کی واحد ذمہ دار ہیں بشرا بی بی.